للہ وکفاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ چوتھا جو چیپٹر ہے وہ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ کسی گزری ہوئی بات کا تذکرہ ہو رہا ہو تو حقیقت کے مطابق اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ سچ ہے، اگر خلاف حقیقت بیان کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ خلاف حقیقت بعض دفعہ انسان غلط فہمی میں بیان کر دیتا ہے، وجوہات اس کی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ بولتا وہ جھوٹی ہے۔ تو سچ چیز کو کہتے ہیں حقیقت کے مطابق کسی چیز کو بیان کرنا، اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف حقیقت جو ہے وہ کسی بات کو بیان کرنا۔ تو یہاں پہ سچائی کے حوالے سے کچھ آیات اور احادیث امام صاحب نے لکھی ہیں۔ پہلے بیان کرتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچے لوگوں کا ساتھ میں پتہ دیتا نا جو خود سچا ہو، جو خود جھوٹ کا عادی ہو اس کو تو جھوٹے لوگ ہی زیادہ اچھے لگیں گے نا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں سچ بولنے کی اہمیت تو جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے ساتھ بھی سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، آپ نے سچائی کا ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے اندر دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات بیان کی ہیں، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد عورتیں، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجهم والحافظات، عفت و پاکدامنی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اس میں ایک یہ بھی صفت بیان کی ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، والصادقات، اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عادات بہت زیادہ پسند ہیں ان میں ایک جو ہے وہ سچائی کی عادت بھی ہے۔ پھر فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس میں اصل میں اشارہ یہ ہے کہ سچ جو ہے بعض دفعہ قول ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، بعض دفعہ عمل بھی ہوتا ہے سچ۔ یعنی سچا عمل کیا ہوگا کہ آپ اپنا ظاہر اور باطن ایک کریں، یعنی جو لوگوں کو شو کر رہے ہیں وہی اندر بھی وہی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جو خیال ہے، نظریہ ہے، آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ جو آپ اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچ بولتے، سچائی کے راستے کو اختیار کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ تین آیات امام صاحب نے بیان کی ہیں۔ ویسے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں نا، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات درست کر دے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بچ لیں گے، اصلاح سے بچ لیں گے، سچ بول دیا تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سچائی کی بہت زیادہ صرف بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ حضرت ادریس کا تذکرہ کریں، وہ بڑے سچے نبی تھے اللہ کے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، تو اپنے انبیاء نے یہ سب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو صفات بہت زیادہ معروف تھی، ویسے تو بہت زیادہ تھی لیکن ان میں سے دو ایسی تھی جو بہت زیادہ معروف تھی، اور دشمن بھی جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ اس میں کیا تھا؟ صادق اور امین، سچ بولنے والے۔ بلکہ اگر ہم کہیں کہ آپ نے اپنی نبوت کی پہلی دلیل ہی لوگوں کو یہ دی ہو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کتنا عرصہ میں نے تمہیں گزارا۔ اور اس صفا پہ چڑھ کے کہا دیکھو اگر میں کہوں کہ لشکر ہے اس پہاڑ کے پیچھے تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ کہتے ہیں ضرور مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ غلط کہیں ہمارے ساتھ تو غلط بات کریں۔ اتنا زیادہ یقین تھا آپ کے دشمنوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے احادیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ اور آدمی جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچائی کو اختیار کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا، اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے والا، تو اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ جیسے انسانوں کے اندر معاملہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ ایک دفعہ اس کا جھوٹ پکڑے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، تو پھر آپ کا ایک دن بن جاتا ہے یہ ہے جھوٹا، اور جس کو آپ کے واقعے پہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ سچ بولنے والا ہے، تو آپ کے کاغذوں میں وہ سچا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو سچ بولتا رہتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، سچ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کو سچوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فجور جو ہے گناہ کو کہتے ہیں نا، فاجر کہتے ہیں بڑا یہ فاسق و فاجر انسان۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ فاجروں میں سے ہو جاتا ہے، پھر بندہ یہ جو ہے انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور جو گناہ ہے نا وہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے، وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْسِبُ اور آدمی جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا حتیٰ کہ وہ اللہ کے کاغذوں میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سچ جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مختلف طریقوں سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، قولی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی۔ قول میں جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو خلاف واقعہ بات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پوچھتا کدھر سے آئے ہو، آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، جھوٹ بول کے اس کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور اس کی ایک شکل ہوتی ہے جھوٹی قسم، چاہے وہ آپ اپنے معاملے پر کھائیں یا کسی کے معاملے پر کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے ایک گناہ کہتے بتائیے آپ کو، میں اشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور صحابی کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھتے بیٹھے ہوئے تھے تو سیدھے ہو کے بیٹھ کے، اور 3 دفعہ فرمایا وشہادۃ الزور الا وشہادۃ الزور الا وشہادۃ، اور خبردار جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی، یعنی کبیرہ ترین گناہوں میں سے کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ اور بعض دفعہ وہ چاہے آپ کسی کے حق میں کسی رشتہ دار دوست عزیز اس کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیں یا اپنے فائدے کے لیے دے دیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، خاص طور پہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے چل رہا ہے، جب آ جائے نا کسی جگہ پہ تو اینڈ پہ بات یہ آتی ہے کہ چلو یار یہ قسم کھا لی اللہ کی تو معاف کر دیتے ہیں، یہ مال اس کا ہو گیا، یہ چیز اس کی ہو گئی۔ جب کہیں پہ بات نہ لگ رہی ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع مال مسلم بغیر حق، ایک روایت میں بیمین فاجر قد اوجب اللہ له علی النار، جو بندہ جھوٹی قسم کے ساتھ کسی کا مال لے لیتا ہے تو اللہ اس پہ آگ کو واجب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، مطلب یہ نہ سمجھے کہ اچھا دو چند روپے ہیں، چند پیسے ہیں، چھوٹا سا پلاٹ ہے، کوئی بات نہیں قسم کھا کے لے لیا جھوٹی، تو کون سی بات ہے؟ تو جھوٹی قسم جو ہے اس اور ایک جگہ روایت کرتے ہیں من اقتطع حق ابن مسلم بغیر حق لقي الله وهو على الغضبان، جو اس طرح کسی کا مال لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ کی بدترین شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ جیسے آپ نے تاجروں کو دیکھا ہوگا نا سامان بیچنے والوں کو، اللہ کی قسم اس میں سے کچھ نہیں بچ رہا، یہ ابھی اتنے کا پڑا ہے، ہمیں جو ہے نا اس کے اتنے پیسے مل رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھائی جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ مال تو بک جاتا ہے۔ حدیث کے پاس ہے کہ منفقۃ للشرع، قسم جو ہے نا
یہ آپ کا مال تو بیچ دیتی ہے لیکن وہ حقیقت للبرکہ، لیکن آپ کے مال سے آپ کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک اور کام بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے گھر تشریف فرما دیا. اس کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بلاتی ہے اتنا اپنی چیز کو، تو بچہ بھاگا بھاگا آ گیا. آپ نے فرمایا کیا دینے کا ارادہ کیا تم نے؟ اس کو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کسی کو کھجور دوں گی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھجور نہ دیتی ایسے ہی بلا لیتی، اس کو بلانے کے لیے جھوٹ بول دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جو کسی بچوں کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہی شمار کیا جاتا ہے. آپ جو کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کہ راؤ میں یہ چیز دوں اور پھر وہ دے نہ اور ارادہ کرے کہ میں نے نہیں دینی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے بچے کے ساتھ اور اس کو ہلکا نہ سمجھے. اس سے ایک تو آپ کو گناہ ہو رہا ہے جہنم کی طرف، دوسرا بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں، ان کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بولا جانے والا جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اچھا جھوٹ کی ایک اور بڑی دلچسپ قسم پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور جھوٹ کو نہ جمع کیا کرو. یہ بھی ہوتا ہے تکلف، کوئی پوچھے گا کھانا کھانے میں کہ میں تو کھا کے آیا ہوں، مجھے کھانے کی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب مہمان کسی کے گھر چلے جائیں، وہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی بھی ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے. پھر ہم ایک تکلف ہے، سوچتے ہیں کہ اچھا یار اگر ہم نے چیز مانگی تو یہ میزبان کیا کہیں گے، بڑے بے پروپت ہیں یار، چیزیں مانگنا شروع ہو گئی. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بے تکلفی کو آپ اختیار کریں. دراصل اس کی چاچی کا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جھوٹ کے معاملے میں بھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے، جب بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو کوئی بات بیان کرتا ہے فیکذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، یوسف کا الناس، تاکہ لوگوں کو ہنسائے. ان لوگوں کو ہنسانے کے لیے نا اسٹوریاں کرتے رہتے ہیں، ایک بات بیان کر رہے ہیں نا، اپنا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب کرتے کیا ہے کہ اس کے دل سے سارا لگانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے پاس سے چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے کہ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے باقاعدہ ہمارے یہاں تو وہ اپریل فول ایک پورا فیسٹیول بن گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں نہیں اپریل کو. ٹھیک ہے، تو جھوٹ کسی بھی صورت میں ہے وہ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے اور وہ گناہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. اس حدیث مبارکہ سے کچھ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو لطیفے لطیفے سناتے ہیں نا، یہ آکسی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. البتہ کچھ علماء نے اس کی دوسری انٹرپریٹیشن بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو لطیفہ سناتے ہیں نا تو یہ ڈیسیونگ نہیں ہے، اگلے بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ فرضی چیز بتا رہا ہے. ان کا خیال یہ کہ یہ حدیث میں تب قائل ہوتی ہے جب آپ کسی بندے کو سیریسلی کوئی چیز بتا رہے ہو، کوئی واقعہ سنا رہے ہو اور اس میں اپنے پاس سے چیز ایڈ کر رہے ہیں صرف ہنسانے کے لیے، کیونکہ وہ اگلا بندہ اس کو سچ سمجھ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعی ایسی بات ہوئی ہوگی کسی کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جھوٹ کے اندر جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، اور جتنا کسی کا جھوٹ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اتنا اس کو سزا بھی زیادہ ملتی ہے. وہ پیغمبر علیہ السلام کو دکھایا گیا نا کہ کچھ لوگوں کو نا فرشتے سزا دے رہے تھے. سزا پتہ کیا دے رہے تھے؟ کہ ان کے پاس لوہے کی کینچیاں تھیں، وہ یہاں سے نا کاٹ رہے تھے ان کے پیر، یہاں سے لے کے کاٹ کے گدی تک دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے کاٹنا شروع کرتے، اتنی دیر میں دائیں طرف والا صحیح ہو جاتا، پھر وہ دائیں طرف سے کاٹتے ہیں، پھر بائیں طرف سے. تو کیا مطلب مسلسل ان کو یہی عذاب ہوتا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو صبح صبح اٹھ کے جھوٹ بولتے تھے اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ زمین کے کناروں تک پھیل جاتا ہے. جیسے آج ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہزاروں لوگوں تک کیسے ہی پہنچ جاتا ہے. تو جن کے فالوور زیادہ ہے نا، جن کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. جتنے زیادہ لوگوں تک جھوٹ بولے گا ان کو سزا بھی اتنی زیادہ سخت ملے گی. اور خاص طور پہ آج کے دور پہ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں خاص طور پہ جو ہمارے یہاں سیاسی معاملات آج کل کے آ رہے ہیں، ہر سیاسی لیڈر کے بارے میں جھوٹی پوسٹیں، ایڈٹ شدہ تصویریں، ایڈٹ شدہ ویڈیوز،
اور اس پہ کرتے کیا ہے، کسی ایک پرسنالٹی کا نام نیچے لکھ دیتے ہیں، یہ فلاں نے بیان دیا، اور ہم لوگ ایسے ہیں چاہتوں کی طرح اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز ہمارے سیاسی مخالفین کے خلاف ہمیں نظر آئے نا، اس کی ہم تصدیق کرنے کی زحمت ہی دوبارہ نہیں کرتے، فوری طور پہ اس کو سچ تسلیم کر کے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے شیئر کر دیتا ہے۔ تو غیر تصدیق کے چیزوں کو شیئر نہ کریں۔ آپ معتبر ذرائع قرآن جو کہتے ہیں جاءکم فاسق بنبأ فتبین، تو تحقیق کرو نا، بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام لگا دیں کہ آپ، ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں وہ ایک عالمی دین، ان کا کیس عدالت نے جو ہے وہ برخاست کیا ہے، ان کو بری کیا ہے، ان پہ جناب الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ غلط تفصیل کی ہے۔ اب جناب اس کو اتنا پھیلایا گیا، ان چیزوں کو اتنا، اس خبر کو نشر کیا گیا، اس کو غلط گلوچ کیا گیا، کسی نے تصدیق کی زحمت دوبارہ نہیں کی۔ اور بعد میں جب کیس چلا، تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ یہ صرف ان پہ الزام لگایا گیا تھا کسی ذاتی اناد کی وجہ سے، اور عدالت نے ان کو چند دن پہلے بری کر دیا۔ تو بعض دفعہ میں چیزیں بڑی ایپرنٹ لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو سچ ہی ہوگا نا، جس بندے کے بارے میں ہمارا ذہن بن گیا نا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کرپشن کرتا ہے مثال کے طور پہ، اب اس کے بارے میں کرپشن کی کوئی بھی بات کوئی بندہ کر دے، اگر آپ نے فوری اس پہ یقین کر کے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں۔ جس بندے کے بارے میں ایک عام تاثر بن گیا نا کہ یہ بندہ جو ہے نا کریکٹر کا اچھا نہیں ہے، تو اس کے کریکٹر کے حوالے سے جو بھی چیز سامنے آئے گی نا فوری طور پر اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچ کو اختیار کرنا ہے، اور سچائی والی چیزوں کو ہی آگے بھیجنا ہے، بغیر تحقیق کے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ آگے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ بھی جو ہے اس کے اندر مجرم ہوں گے۔ تو مختلف شکلیں ہیں جھوٹ کی، یہ تو ان کے قول عمل میں بھی ہوتا ہے نا، جھوٹے سائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹے سرٹیفکیٹ پیش کر دیے، چھٹی لینے کے لیے جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیا، تو مختلف طریقوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ عمل کے ساتھ بھی جھوٹ ہوتا ہے، قول کے ساتھ بھی جھوٹ ہوتا ہے، لکھنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ہر قسم کے غلط بیانی سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے۔ امام بخاری کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ ایک بندے سے حدیث پڑھنے کے لیے گئے، حدیث لینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو جانور ہے وہ بھاگا ہوا تھا۔ اس نے نا اس طرح اپنے کپڑے کو ایسے کیا ہوا جیسے اس میں چارہ ہے نا، جانور کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے گا، اور اس کے پاس چارہ تھا نہیں۔ تو امام بخاری وہاں سے واپس لوٹا ہے، تو فرمانے لگے کہ جو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو انسان کو بہت فیئر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی جو روایت ہے یہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ ان سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت حسن، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہما، اللہ تم ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد کیا، آپ نے فرمایا تھا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک پیدا کرے، اس سے اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ جس چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے نا، اس چیز سے انسان کو اجتناب کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ اس میں مشتبہات کے اندر کچھ چیزیں جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہوتا، تو شک پڑ جاتا ہے کہ یار یہ جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، تو ایسے شک والے معاملات سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے فمن شبہات، جو اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے، فقد استبرأ لدینہ، وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ تو ہمیں اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خواہ ہم وہم کرنا شروع کر دیں، خواہ شک کرنا شروع کر دیں، لیکن اگر کوئی چیز واقعی شک والی ہو تو ہمیں جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا فإن الصدق طمأنینۃ، سچائی جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے، والکذب ریبۃ، اور جھوٹ جو ہے وہ بے چینی اور شک کا باعث۔ اس چیز کو چھوڑ دو جو شک میں ڈال رہی ہے، اس چیز کی طرف چلے جاؤ، اس چیز کو اختیار کر لو جو آپ کو شک میں نہیں ڈالتی، جس میں یقین ہے۔ جیسے نماز میں بھی ہوتا ہے، انسان کو شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، آپ کو کیا کریں کہ 4 میں تو اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دے
اور اس چیز کی طرف آ جائے 3 رکعت جس میں اس کو کوئی شک نہیں ہے، تو پھر 3 کو شمار کر لے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر سلام دینے سے پہلے 2 سجدہ صاف کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایک بنیادی قاعدہ ہے دین کا کہ شک والی چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، شبہات سے بچنا ہے، سیدھے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ انسان کو اطمینان بخشتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ سچے آدمی کو نہ کسی کی فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سمجھیں گے، اس کا کیا مان لیا جائے گا، کیا مفہوم لیا جائے گا۔ جھوٹا آدمی ہر وقت فکر نہیں رہتا یار پتہ نہیں جھوٹ پکڑا جائے کہ نہ پکڑا جائے، پتہ نہیں اس کو میری بات پہ یقین آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی بات پہ وزن پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ساتھ دلانے کے لیے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، وہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ شک میں رکھتا ہے، بے چین رکھتا ہے۔ اچھا جھوٹ بولنے کے بعد بھی ڈرتے لگا رہتا ہے کہ یار جب پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ سچائی کا راستہ جو ہے